اور اپنے بچوں کو ان مدرسوں کے اندر بھیجنا اور ان کو اچھی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا. ایسا نہ ہو کہ صاحب وہ پرانے ڈھرے پہ وہی رہل پیٹ کے یہ سسٹم بھی ختم ہونا چاہیے. میں اس کا بھی سپورٹ نہیں کرتا ہوں. آپ اچھا صاف ستھرا بہترین کلائمیٹ اور بہترین ایٹماسفیئر دیجئے اور اس بچے کو ماتا پتا ماں باپ کی عزت سکھائیے, بڑوں کی عزت سکھائیے, رسول اللہ کی تعلیمات سکھائیے, لوگوں کے ساتھ سلوک سکھائیے, اور اس کے بعد آپ اپنی اولاد کو جو کچھ بھی بنائیں گے وہ اولاد آپ کی قدر کرے گی. یہ جو تہذیب آئی ہے غیروں کی اولڈ ہاؤس کی, اپنے ملک کے اندر بھی اس تہذیب کو عام کیا جا رہا. ہمارے ملک کے اندر یہ تہذیب گندی سمجھی جاتی تھی. ہر کمیونٹی اور ہر دھرم کے ماننے والے وہ اپنے بچوں کو ماں باپ کے ساتھ اچھے ویوہار کی اچھے سلوک کی تعلیم دیتے تھے. لیکن صاحب اولڈ ہاؤس کا کانسیپٹ ہے, شاید آپ لوگ نہ جانتے ہو, نہ جانے تبھی بہتر. اولڈ ہاؤس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ وردھا آشرم ہندی میں, انگریزی میں اولڈ ہاؤس کہتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے اس سے سمجھ میں آ جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے دوست تھے, وہ خدمت کرتے, انسانیت کی خدمت کرتے. وہ کہہ رہے تھے کہ اولڈ ہاؤس میں بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر ہے, ایم ڈی اور ایم بی بی ایس, اور اس کے اوپر اور نیچے بیٹا بہت بڑا پروفیسر, بیٹا بہت بڑا ایجوکیٹڈ. سمجھیے آپ میری بات. وہ دیکھتا ہے کہ صاحب باپ بوڑھا ہو گیا ہے, ماں بوڑھی ہو گئی ہے, اب یہ جو ہے ہماری پرسنل لائف میں, ہماری پرائیویٹ زندگی میں اب یہ انٹرفیئر کر رہا. بوڑھا آدمی ذرا سے, بہرحال بوڑھے لوگوں کو برا لگ جائے گا اس لیے میں نہیں کہوں گا, تو تھوڑا سے ان کے اندر وہ ذرا سے آ جاتا ہے. لیکن ہمیں تو ان کی قدر کرنا, ان کو سر پہ بٹھانا, ان کی عزت کرنا, تو وہ ان کو. اور ہماری کمیونٹی میں کم ہے. جن کمیونٹی کے لوگ زیادہ ایجوکیٹڈ کا مطلب پڑھے لکھے ہیں, کرسچن کمیونٹی کی, اور اب ہمارے ہندو کمیونٹی میں اور ہم میں مسلم کمیونٹی کے بھی کچھ جو ہے وہ سیکولر مائنڈیڈ اور پڑھے لکھے جاہل کے لیے پڑھے لکھے جاہل. اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کو چھوڑا. میں اس کی جو حالت ہے وہ کوئی بتا نہیں سکتا. وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہولی آتی, عید بقرعید آتی, میں دونوں ملا دیتا ہوں اس لیے کہ کسی کو برا نہ لگے, ہولی آتی ہے, عید بقرعید آتی ہے, یا اور کوئی تہوار ہوتا ہے, تو وہ بوڑھی ماں اور وہ بوڑھے باپ وہ کہہ رہے تھے عید کے دن دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرا لخت جگر آتا ہوگا, میرا بچہ آتا ہوگا, میرا نور نظر آتا ہوگا, میرا لاڈلا آتا ہوگا. ماں ایک دن 2 دن, باپ 1 دن 2 دن دہلیز پہ بیٹھے رہتے ہیں, ہر آنے والے کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں, اور جو نکلتا ہے ہر پیر کی آہٹ ان کو اپنے بچے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جب وہ بیٹا نہیں آتا ہے اور جب وہ بیٹی نہیں آتی ہے, جب اس کی بہو نہیں آتی ہے, وہ اولاد نہیں آتی ہے, وہ آنسوؤں سے روتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں. کہا اس میں سے اکثریت جو ہوتی ہے ماں باپ کی وہ پاگل ہو صاحب. آج جو دھرتی پر کورونا وائرس اور فلانے وائرس اور فلانا ویرینٹ اور فلانا یہ اور یہ ساری چیزیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے, اپنے ماتا پتا اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرنے کا نتیجہ.
اسباب کچھ بھی ہو سکتے، یاد رکھا جائے دھرتی پر جب اتیاچار کیا جائے گا، دھرتی پر جب زنا کیا جائے گا، دھرتی پر جب بلاత్కాر کیا جائے گا، دھرتی پر جب مرڈر کیا جائے گا، دھرتی پر جب بدسلوکیاں کی جائیں گی، دھرتی پر جب موب لنچنگ کی جائے گی، تو صاحب اس ایشور کی، پرمیشور کی، اس گاڈ کی، اس اللہ کی، اس سسٹینر کی، اس کریٹر کی کرپا آئے گی، دیا آئے گی، کروڑا آئے گی، رحمت آئے گی، یا صاحب کوڑا آئے گا، یہ ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم صاحب دھرتی کو ظلم سے بھر دے، اتیاچار سے بھر دے، خون سے رنگین کر دے، چاہے وہ کسی کا بھی خون ہو، کسی کا بھی خون ہو، ظلم ظلم ہے، چاہے کسی بدھسٹ پر ہو، چاہے کسی جینی پر ہو، چاہے کسی ہندو پر ہو، چاہے کسی مسلمان پر ہو، ظلم ظلم ہے، اور مسلمان ہمیشہ ظلم کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس کے نبی کی تعلیمات ظلم کی اجازت نہیں۔ بہرحال میں ایک حدیث سنا کے قرآن کی جو آیت پڑھی تھی ان آیتوں کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یہ آپ یاد رکھیے، ہمارے لیے فخر کی چیز، عزت کی چیز، ناز کی چیز، پراؤڈ کی چیز ٹھیک ہے، کوئی کیمبرج میں پڑھے، کوئی آکسفورڈ میں پڑھے، کوئی لندن میں پڑھے، کوئی صاحب GNU میں پڑھے، کوئی جامعہ ملیہ میں پڑھے، کوئی علی گڑھ میں پڑھے، اور دنیا کے کسی مائناز اور بڑے سے بڑے انسٹیٹیوشن میں تعلیم حاصل کرے، لیکن اگر مسلمان کے لیے کوئی فخر کی چیز ہے، کوئی ناز کی چیز ہے، کوئی عزت کی چیز ہے، اور آقا کا اگر وہ عاشق ہے، آقا کا اگر وہ فالوور ہے، اور نبی سے محبت کرنے والا ہے، نبی سے عشق کرنے والا ہے، تو نبی نے فرمایا تھا ان لکل قوم شرفا یتباہون بہ وان بہاء امتی وشرفها القرآن، کہ ہر قوم کے لیے فخر کی چیز ہوتی ہے، عزت کی چیز ہوتی ہے، پراؤڈ کی چیز ہوتی ہے، اس پر ناز کرتا ہے۔ فرمایا میری امت کے لیے، مجھ سے محبت رکھنے والوں کے لیے، مجھ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے، مجھ سے عشق رکھنے والوں کے لیے اگر کوئی شرف اور عزت کی چیز ہے تو القرآن، قرآن مقدس۔ اس لیے میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، فنڈامنٹل سکھائیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات سکھائیں، اپنے گاؤں کے مدرسے کا سپورٹ کریں، بچوں کے ذریعے سے بھی اور پیسوں کے ذریعے سے بھی، اور جو بھی وہاں چیزوں کی ضرورت ہو اس ضرورت کے لحاظ سے ہم انہیں سپورٹ کریں، اور یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا ہے، ہمارے بچے یہاں قرآن پڑھیں گے، دین سیکھیں گے، اسلام سیکھیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، کلیکٹر بنیں گے، اور سب کچھ بنیں گے۔ یہ دعائیں بھی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آخری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہمیں بھائی چارے کے ساتھ، پریم کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، کہنے کا جو وقت نہیں ہے۔ اپنی ماں بہنوں کے لیے بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو انہیں بتانی تھی، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں ماؤں سے بھی کہوں گا، بہنوں سے بھی کہوں گا، بھائیوں سے بھی کہوں گا، بوڑھوں سے بھی کہوں گا، گارجین سے بھی کہوں گا، ذمہ داران سے کہوں گا کہ اپنے گاؤں کا ایک بہترین ماحول بنائیں، اور پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جو بڑے بڑے نوجوان ساتھی ہیں وہ سارے اپنے بڑوں کی عزت کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں، ماں باپ کو ٹوٹ کر چاہیں۔ اور عام طور پہ ہمارے سماج کا یہ روگ ہے کہ جب ماں اور باپ مر جاتے ہیں، دنیا میں نہیں رہتے ہیں، تو پھر یہ اولاد ان کو یاد کرتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ یہ بدسلوکی کی، میں نے ان کے ساتھ یہ گستاخی کی، میں نے ان کے ساتھ یہ بدتمیزی کی۔ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، ہم ان کے قدموں میں پڑ جائیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو نبی کے طریقے پر چلانے کی کوشش کریں۔
اپنے لیے رول ماڈل، اپنے لیے اسوہ صرف اور صرف نبی کی ذات کو